بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم میر کی دوسری غزل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میر کی دوسری غزل کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ اس غزل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، بوجھ لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کا پیپر ہو اور اس غزل سے تشریح آ جائے تو پھر آپ کو کوئی دقت جو ہے وہ نہ ہو۔ پہلے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے غزل کی جو قرت ہے وہ: پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئی یہ، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئی یہ، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے، آلودہ اس گلی کے جو ہو خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نوے پاؤں دھوئیے۔ یہ تو اس غزل کی قرت تھی، کیونکہ غزل کو یا غزل کے کسی شعر کو درست طریقے سے پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آدھے معنی اس کی درست قرت میں آپ پہ خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ اب اس غزل کی جو مشکلات ہیں، اس غزل میں جو مشکل الفاظ ہیں، ان کی طرف آئیں گے، تاکہ اس کے بعد جب آپ کی توجہ تشریح کی طرف لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ میر کی دوسری غزل ہے شامل سعد، فرسٹ ایئر کی اردو لازمی میں۔ الفاظ کے معانی آپ دیکھیں، پیری بڑھاپے کو کہا جاتا ہے۔ پیر صاحب ویسے ہم پیر صاحب کو کہتے ہیں، لیکن پیر صاحب ایسے نہیں ہیں۔ پیری بڑھاپا، جوانی کا موسم، جوانی کا زمانہ، ایک دم یا ایک دم، تھوڑی دیر کے لیے، جسٹ اونلی فار اے وائل، یوں حرف تشبیہ ہے، ایسے یا یوں ہی، وقت کھوئیے، وقت کو ضائع کیجئے، وقت کو ضائع کرنا، کس طور، کس طریقے سے، غم کشاں، غم کھینچنا، غم برداشت کرنا، آب گرم، گرم پانی، گرم پانی، جان، سانس، روح جو اذیت سے دوچار ہوتی ہے، جسم خاک، خاک سے بنے ہوئے انسان کا جسم، خاک سے بنے ہوئے انسان کا جسم، مٹی کو ڈھوئیے، مٹی کو سر یا کندھے پہ اٹھا کے لے جانے کو مٹی ڈھونا کہتے ہیں۔ آلودہ، ناپاک و گندا، آب حیات وہ پانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو اس کی صحت پہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا۔ تو آب حیات ایک ایسا پانی ہے جس کو آب خضر بھی کہا جاتا ہے، جس کو چشمہ ہیوا بھی کہا جاتا ہے، طرح طرح کے اس کے نام ہیں۔ تو آب حیات وہ پانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو چکھنے سے یا ایک بوند پینے سے پھر انسان قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے میں بھی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، وہ کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو آب حیات سے بھی نوے پاؤں دھوئیے، یہ تو ہو گئے اس کے الفاظ اور مشکلات کے معنی۔ اب ہم ایک ایک شعر کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر کی غزل دیکھیے اور امیر کی غزل کا مطلع دیکھیے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ میر کو اپنی گزری ہوئی زندگی کا انتہائی افسوس ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، جس کی ساری زندگی ناکامیوں میں گزری، جس کی یا روئے یا رلائے اپنی تو یوں ہی گزری، یا اس طرح کیا ذکر ہم صغیرہ یاران شاد ماں کا، تو میر تقی میر کو اپنی گزری ہوئی زندگی کا افسوس ہے، اور میر اس افسوس پہ اب آنسو بہا رہے ہیں، بہت زیادہ دکھی ہے، بہت زیادہ اداس ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب اس بڑھاپے میں جوانی کے زمانے کو یاد کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صرف پچھتاوے کے آنسو کے سوا کوئی بھی چیز میرے ہاتھوں نہیں آئے گی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میر نے شام یا عشاء کے وقت سے اپنی جوانی کے زمانے کو یاد کرنا شروع کیا ہے، اور جوانی دیوانی کے تمام اتار چڑھاؤ ایک ایک کر کے اسے یاد آ رہے ہیں، اور ایسے میں مولانا صاحب نے آذان دے دی ہے، فجر کی آذان ہوئی ہے
تو میر تقی میر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہونے کو آئی صبح ہے، ایک دم تو سوئیے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیے، کیونکہ اس جوانی کو یاد کرنا اور اس جوانی کو یاد کر کے اس کی یاد میں آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں۔ جوانی جب ایک دفعہ گزر جاتی ہے تو پھر ریورس گیئر اس میں نہیں ہوتا، ریوائنڈ اس میں نہیں ہوتا۔ جو وقت ایک دفعہ گزر جاتا ہے پھر اس وقت کے دوبارہ ہاتھ آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ پشتو میں میرے خیال میں رحمان بابا نے کہا ہے نا، ورخہ تیری اوبو بیرت نہ جاروزی، ورخہ تیری اوبو بیرت نہ جاروزی، نہ جاروزی تیر ساعت پر بیرت بیا، تو واپس اس کا پلٹ آنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ میرو یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں، میر آپ کو اور ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اب بھی آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کی جوانی ہے تو جوانی میں آپ کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پھر بڑھاپے میں آپ اس پہ فخر کر سکیں، بڑھاپے میں پھر آپ افسوس اس پہ نہ کریں کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا تو آج مجھے افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو میر تقی میر یہی کہنا چاہتے ہیں، مولانا حالی نے بھی یہی جوانی والا مضمون بیان کیا ہے۔ گو جوانی میں تھی کھجرائی بہت، گو جوانی میں تھی کھجرائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت۔ جوانی پھر انسان کو یاد آتی ہے اگر آپ نے اچھے کاموں میں، اچھی سرگرمیوں میں اور اچھے اخلاق کے ساتھ جوانی گزاری ہے، تو پھر بڑھاپے میں آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ نے اگر جوانی ایسی گزاری ہے کہ آپ کی جوانی گناہوں کا دلدل تھی، ٹھیک ہے، جس طرح آدم نے کہا تھا، آدم ہماری جوانی ہماری دولت تھی، آدم ہماری جوانی ہماری دولت تھی، بڑی فراخ دلی سے تباہ کی ہم نے۔ تو اس طرح کی جوانی کا پھر جو ہے وہاں پہ حساب دینا ہوگا، اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی جو دائمی زندگی ہے۔ تو میر تقی میر اب افسوس کر رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پھونک پھونک کر آپ کو جوانی میں قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ پھر آپ کو جوانی میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ دوسرے شعر کی طرف آئیں گے جی۔ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو وقت ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن دل و دماغ میں ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا کالج ہوتا ہے، ہمارا اسکول ہوتا ہے، ہماری کلاس ہوتی ہے، ہمارے کھیت ہوتے ہیں، ہمارے کلیان ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہماری شادی اور غمی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے شیطان جو ہے وہ ہمارے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو پھر ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارا سر تو اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہو لیکن اس میں کوئی اور ہو، یہ بالکل بے فائدہ ہے۔ میر کہتے ہیں ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا ہے ایسی نماز سے گزر، ایسی قیام سے گزر، اس سے آپ کو گزرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو تو پھر آپ کو خلوص دل کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری دل اور ذہن اور فکری طور پر اپنی موجودگی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کو ایسی نماز پڑھنی چاہیے، ایسی نماز جس میں آپ کیا کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں یہ میں کروں، میں وہ کروں، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوگا، اب جو ہے کسی کی کال آئی ہوگی، کوئی فیس بک پہ آیا ہوا ہوگا، کسی نے کمنٹ کیے ہوئے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ حساب کتاب اگر آپ نماز میں کریں گے تو پھر آپ کی وہ نمازیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ ایسی نمازوں کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ سر ہو سجدے میں اور دل میں ہو دنیا کا خیال، سر ہو سجدے میں اور دل میں ہو دنیا کا خیال، یہ عبادت ہے تو پھر اس سے محبت ہی بھلی۔ اسے تو محبت اچھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ محبت کرے یا کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ بے فائدہ ہے ورنہ جو وقت ہوئی ہے۔ ایسی نمازوں کا
کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی نمازیں ضائع کرنا وقت کا ضیاع ہے. آپ ویسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنی نماز کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں. میر تقی میر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری عبادتیں تمام آلائشوں سے پاک ہونی چاہیے. یہاں تک کہ ہماری نماز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر موجود ہوں، فزیکلی طور پہ بھی اور مینٹلی طور پہ بھی. دل اور زبان کا کنیکشن ایک ہو. دل اور زبان کی جو کنیکشن ہے، دل اور زبان کا کنیکشن ایک ہو، اور پھر اگر ہم عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اس کا اجر بھی ملے گا اور وہ بیگار نہیں ہوگی، وہ عبادت بیگار میں شمار نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ بے فائدہ ہے، ورنہ جو ہی وقت کو یہ اگر ایسی عبادت آپ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی عبادت صرف وقت کا ضیاع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو پورے خلوص کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، دلی اور قلبی اور ذہنی طور پر آپ کو وہاں پہ اللہ کے سامنے موجود ہونا چاہیے. تب جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کے سجدے بھی قبول ہوں گے اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اقبال کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اگر آپ نے سجدہ کرنا ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس سجدے میں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ سجدے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی اور آپ کے سجدے بھی جو ہے وہ آپ کے کام آئیں گے. تیسرے شعر کی طرف جائیں گے جی. بہت پیارا شعر ہے. کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے. یہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں پہ حیران ہوں. کن لوگوں پہ؟ جو ہر وقت آنسو میں شرابور ہوتے ہیں، جو ہر وقت آنسو میں نہائے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر وقت غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، آفت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہوتے ہیں، اور آنسو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان سے ان کا پورا بدن گیلا ہوا ملتا ہے، گیلا نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کسی گرم حمام میں نہایا ہو، اور ان کے آنسو اتنے زیادہ گرم ہوتے ہیں کہ ان آنکھوں کی آنسو میں، اور ان کے آنسو اتنے گرم ہوتے ہیں کہ ان آنسو میں، اس پانی میں انگلی رکھنا محال ہوتا ہے. اگر کوئی اس پانی میں انگلی رکھے گا تو اس کی انگلی کے جلنے کا خدشہ ہے، اس کی انگلی جلنے کا امکان ہے. تو جس گرم پانی میں کسی کی انگلی رکھنے کا امکان، جس گرم پانی میں کسی کی انگلی رکھنا، جس گرم پانی میں کسی کا انگلی رکھنا انتہائی مشکل ہو، تو اس گرم پانی کو اپنے سر اور اپنے ماتھے پہ اور اپنے چہرے پہ اور اپنے گریبان پہ اور اپنے جسم کے دوسرے حصوں پہ ڈال کر بندہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ تو انتہائی اذیتناک صورتحال ہے. میں ان لوگوں پہ حیران ہوں، ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے. کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں. یہ غم برداشت کرنے والے، یہ غم کھینچنے والے، یہ کیا کر لیتے ہیں؟ میں ان لوگوں کو دیکھ کے حیران رہتا ہوں. میں حیران ہو جاتا ہوں جب مجھے اس طرح کا کوئی شخص نظر آتا ہے، وہ جو سچا اور پکا عاشق ہے اور جس کی زندگی ہر وقت غموں کے ساتھ وابستہ رہتی ہے. تو اس میں ان کی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے تو وہ پانی انتہائی گرم ہوتا ہے. اس پانی میں انگلی رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور وہ سر سے لے کر پیر تک اس پاؤں میں شرابور ہوتے ہیں، اس پاؤں میں مکمل طور پر گیلے ہوتے ہیں. تو میں ان لوگوں کا حوصلہ دیکھ کے حیران ہوں. اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے. اس گرم پانی میں ایک انگلی رکھنا انتہائی مشکل ہے، ناقابل برداشت ہے. ایسے میں پورا جسم اگر اس پانی کی وجہ سے گیلا ہو تو پھر وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ میرا ان لوگوں کو سلام ہے. ان لوگوں کا حوصلہ دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اتنے گرم پانی میں روزانہ نہانے کے باوجود بھی وہ لوگ زندہ ہیں. تو یہ عاشقوں کا حوصلہ ہوتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حوصلہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کے لیے قابل برداشت ہو جاتا ہے. عقلی طور پر میر کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اور میرے لیے
अक़ली तौर पर भी कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त अमल है और मैं हैरान हूँ कि ये आशिक कितने बड़े हौसले के मालिक होते हैं। अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे जी। अब जान जिसमें खाक से तंग आ गई बहुत, अब जान जिसमें खाक से तंग आ गई बहुत, कब तक इस एक टोकरी मिट्टी को ढूंढिए। दो चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर, एक इंसान की रूह है जिसको हम सांस भी कहते हैं, और एक इंसान के लिए फिजिकल जिस्म है। रूह को अज़ियत भी मिलती है, रूह को ताजगी भी मिलती है। फिजिकली तौर पे ये इंसान का जिस्म जो है इंसान की सोच की ताबे है। जहन में ख्याल आता है और जहन में जो भी ख्याल आता है ये आज़ा फौरन उस पर अमल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के जहन में ख्याल आया कि मुझे मर्दान जाना है, तो आपके पाँव उसका साथ देंगे, आपके हाथ उसके हुक्म की तामील करेंगे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बड़ी अजीब है। मीर कहते हैं कि मेरी जो रूह है, मेरी जो सांस है, ये जिस्म के तकाज़ों से तंग आ गई है। देखें, जिस्म के तकाज़े और नफसानी तकाज़े ये इंसान को बहुत ज़्यादा ज़लील कर देते हैं, ये इंसान को मुख्तलिफ चौकटों पे झुकने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन इंसान के अंदर जो ज़मीर है, इंसान के अंदर जो रूह है, वो इंसान को गुनाहों से बाज रखने की तलकीन करती है। और देखें, आप या मैं जो भी इंसान है, जब हम कोई गुनाह कर लेते हैं तो फौरन मेंटली तौर पे हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस गुनाह से निकलने के बाद, उस लम्हे से निकलने के बाद, जब हम वापस आते हैं, जब हम पलटते हैं, तो जब हम सोचते हैं तो हमें इंतहाई दुख होता है कि मैंने ये गुनाह क्यों किया। अगर आप मुसलमान हैं और आपको गुनाह करने के बाद दुख होता है, अफसोस आपको होता है, तो इसका मतलब है कि आपका ईमान जो है वो ताज़ा है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप गुनाह करके अफसोस का इजहार नहीं करते, मेंटली तौर पे आपको कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप मुकम्मल तौर पर आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। खुदा न खास्ता मीर कहते हैं, अब जान जिसमें खाक से तंग आ गई बहुत, अब मेरी जो रूह है, मेरे इस जिस्म के तकाज़ों से, इनके जो मुतालिबात हैं, इनसे मेरी रूह जो है बहुत तंग आ गई है। क्यों? क्योंकि कब तक हो इस एक टुकड़ी मिट्टी को ढूंढिए। कोई कब तक हो इस एक टुकड़ी मिट्टी को अपने कंधे पे या अपने सर पे डाल के जो है उसको ले जा रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मिट्टी को कहीं पे फेंक दूँ। मतलब ये है कि ये जिस्मानी ख्वाहिशात इंसान को कदम कदम पर ज़लील व ख्वार कर देते हैं, और मेरी रूह इन जिस्मानी तकाज़ों से तंग आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मौत आ जाए, फिजिकली तौर पे मेरी आज़ा ख़त्म हो जाएंगे, रूह मेरी जन्नत में होगी और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। वहाँ पे अपनी रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा, वहाँ पे मेरे जिस्म के तकाज़े नहीं होंगे, वहाँ पे मेरे जिस्म के जायज़ और नाजायज़ मुतालिबात नहीं होंगे, तो वहाँ पे मुझे इंतहाई सुकून का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे इंतहाई इत्मीनान नसीब होगा। लेकिन मैं इस दुनिया में अपने नफसानी ख्वाहिशात की वजह से कदम कदम पे मुझे अफसोस भी होता है, मुझे दुख भी होता है, मुझे ज़लील होना भी पड़ता है, मुझे छोटा बनना भी पड़ता है, मुझे दूसरों के आगे झुकना भी होता है, मुझे मिन्नत और ज़ारी भी करनी होती है इंसानों की। तो मैं इस जिस्म के तकाज़ों से बहुत तंग आ गया हूँ। देखें, जिस्म के तकाज़े ये है कि रमज़ान शरीफ है और आपको बहुत ज़्यादा प्यास आपको लगी है, तो आपका जिस्म ये तकाज़ा कर रहा है कि कोई आपको पानी पिला दे, या आप खुद जो है कहीं पे जाके पानी पी ले। आप वॉशरूम में हैं, वहाँ तो आप आसानी के साथ पानी पी सकते हैं, लेकिन आपकी रूह आपको रोकती है कि नहीं, ये तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह नाराज़ होगा, किस तरह आप रोज़ा खाएंगे, किस तरह आप रोज़ा नहीं रखेंगे। ये कोई वो बात है, ये कोई आसान बात है। तो आपकी रूह और आपकी सोच आपको रोकती है, लेकिन जिस्म जो है वो आपको आगे ले जाने पे मजबूर कर देती है। तो मीर कहते हैं कि अब इस तरह के तकाज़ों से मैं तंग आ गया हूँ, मैं कब तक इस जिस्म को लिए फिरूंगा। ये जिस्म अब मेरी सांसों पे बोझ है, मैं चाहता हूँ कि इस बोझ से मैं छुटकारा पा लूँ और मुझे मौत आ जाए, ताकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में हो जाऊँ, ताकि ये तकाज़े जो रूह के मनाफी हैं, जो जिस्म के तकाज़े हैं, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और मैं सुकून का सांस जो है वो ले सकूँ। आखिरी शेर की तरफ आएंगे जो मक्ता है। मीर ने इसमें अपना तखल्लुफ़ भी इस्तेमाल किया है।
आलूदा उस गली के जो हो खाक से तू मीर आबे हयात से भी नवे पाओ दूर। ये बहुत प्यारा शेर है। मीर कहते हैं आबे हयात एक ऐसा चश्मा है जिसको चश्मे हैवा भी कहा जाता है, चश्मे जुल्मात भी कहा जाता है, जिसको आबे गुम भी कहा जाता है, इसके तरह तरह नाम है। तो मीर कहते हैं कि महबूब की गली में जाना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सआदत है। महबूब को एक नज़र देखने के लिए अगर मैं महबूब की गली में चला गया और मुझे महबूब से मुलाकात का शर्फ भी हासिल न हुआ तो खैर है। महबूब ने जिस रास्ते पे जिस गली में कदम रखे हैं मैं भी वहाँ पे कदम रखूँगा और महबूब के पाँव की धूल जो वहाँ पे पड़ी हुई होगी वो मेरे पाँव पे पड़ जाएगी। अगर वो धूल मेरे पाँव पे पड़ जाए तो मेरे लिए वो धूल इतनी ज़्यादा मोहतरम है, मेरे लिए वो धूल इतनी ज़्यादा मुक़द्दस है, मेरे लिए वो धूल इतनी ज़्यादा पाकबाजी की अलामत है कि इधर उधर का पानी तो छोड़े, इर्द गिर्द के पानी से मैं अपने पाँव को धोना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई आब हयात भी लेके आए, ऐसा पानी जिसका एक बूंद इंसान पी ले तो कहते हैं कि फिर उसे क़यामत तक मौत नहीं आती। कहते हैं कि अगर कोई आबी हयात भी लेके आए और मुझे कहे कि चलो अगर आप इधर उधर के पानी से पाँव धोने के लिए तैयार नहीं है तो इस आबे हयात से आपके पाँव हम धोने की कोशिश करते हैं, तो मैं आबे हयात को भी छोड़ दूंगा और महबूब की गली की वो खाक जिससे मेरे पाँव आलूदा हो गए हैं वो रहती दुनिया तक मेरे पास रहेंगे, मेरे पाँव की गर्द बने रहेंगे और वो गर्द मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है। अगर कोई आब हयात भी लेके आएगा तो आब हयात की भी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में दुनिया की सबसे मुक़द्दस तरीन चीज़ जो है वो महबूब की गली की खाक है। और वो खाक उस दिन जब मैं महबूब की गली में गया था तो मेरे पाँव के साथ वो खाक लगी है और अब मैं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी अगर महबूब मुझे नहीं मिलता ना मिले, अगर महबूब से मुलाकात मेरे किस्मत में नहीं है तो बिल्कुल ना हो, लेकिन कम से कम उस दिन जो खाक महबूब के पाँव की खाक मैं अपने पाँव की या महबूब के पाँव की धूल मैं अपने पाँव के साथ लेके आया हूँ, तो अब उसको मैंने मुक़द्दस अमानत के तौर पे अपना हिर्ज़िजा बना रखा है। अब उसको मैं मुक़द्दस अमानत के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। इंशाअल्लाह ताला ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ रखेंगे। अज़ीज़ तलबा, इंशाअल्लाह ताला तहज़ीब अदब के सिलसिले का ये लेक्चर आपको याद हो चुका होगा। ये तकरीर की पहली गज़ल हमने आपको पढ़ाई थी, हमने आपको समझाई थी। अब ये दूसरी गज़ल थी मुकम्मल मानी के साथ, मुकम्मल तशरीह के साथ आपको समझ आ जाएगी। आप इसको एक दो बार देख लें। हमारा चैनल तकरीर अदब टीवी आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी आपके लिए इससे मज़ीद बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।